یہ جنت پاکستان کا لفظ کہاں سے آیا؟ میں کون ہوں؟ اور جنت پاکستان کا یہ عزم، یہ مشن کیا ہے؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میرے بھائیوں، میں ایک گمنام پاکستانی ہوں، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ ایک گمنام پاکستانی ہو۔ میرا فوٹو اخبار میں نہیں چھپتا، میری تصویر، فلمیں یہ ٹی وی پہ نہیں چلتی، میرے مضامین اخباروں میں نہیں چھپتے، لیکن میں اور میرے ساتھی جس انداز سے سرگرم عمل ہیں وہ دن دور نہیں جب ایک ہی آواز لوگوں کو سنائی دے گی، سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ۔ وہ دن دور نہیں، اس لیے کہ میں اور میرے ساتھی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، گو ہمارے پاس وہ تمام وسائل ابلاغ کے، میڈیا کے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم وہ سب کچھ کر گزریں جو کچھ ہماری بساط میں ہے، تو پھر اللہ وہ سب کچھ کر کے دکھاتا ہے جو ہماری بساط میں نہیں ہے۔ If we do whatever we can do, then Allah will do what we could never do۔ ہمارے بس میں کبھی نہیں ہے کہ ہم اس بات کا خواب بھی دیکھ سکتے کہ پاکستان کے ان زرداریوں، لگاریوں، گیلانیوں، اس جمہوریت کے تماشے کی یہ جو جن بھوت ہیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا یہ ہمارے بس میں نہیں۔ ہم غریب عام سا آدمی ہوں میں، جیسے پاکستان سے سارے لوگ روٹی کمانے کے لیے ملک سے باہر نکلے، تو میں بھی اپنے سینے میں قرآن اور قرآن کا علم لیے نکلا کہ یا اللہ ایک دن موقع دے گا تو، جس دن وہ گھڑی آئے گی جب پاکستان اس انقلاب کے لیے تیار ہو جائے گا، جس دن میتھڈ آف ایلیمینیشن کے تحت پاکستان کے شہری اچھی طرح سے جان لیں گے کہ جمہوریت دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے، دنیا کا سب سے گندا فراڈ۔ ہم پاکستانیوں کو اور دنیا بھر کے شہریوں کو مجبور کیا جاتا ہے اس جمہوریت کے نام پہ کہ ہم اپنا ووٹ دے دیں ان لوگوں کو، اور اس کے بعد یہ بڑے لوگ ہمارے پہ راج کرتے ہیں، اور ہمارے بس میں کچھ نہیں رہتا اس ووٹ دینے کے بعد کہ ہم ان کا محاسبہ بھی کر سکیں۔ لیکن جمہوریت کے نام پہ ہمیں ایسے ایسے سبز باغ بچپن میں ہی دکھائے جاتے ہیں۔ وہ 5ویں 6ٹھی جماعت میں ہمارے اسکول میں معاشرتی علوم کے نام سے، سوشل سٹڈیز کے نام سے ڈیموکریسی کا درس دیا جاتا کہ جمہوریت دنیا کا بہترین نظام ہے، ڈکٹیٹرشپ دنیا کا بدترین نظام ہے۔ ہم ان سے پوچھتے کہ بتاؤ ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوتا ہے، تو کہتے تھے جی بادشاہت ہوتی ہے، بادشاہ کے سامنے تو عوام بے بس ہوتی ہے، کچھ پوچھ نہیں سکتے، جو بادشاہ کرتا ہے اس کی مرضی کے آگے کوئی دم ہلا ہی نہیں سکتا۔ آج آپ نے بھی دیکھ لیا اور دنیا بھر یہ جان گئی ہے کہ بدترین نظام اگر بادشاہت کا، استبداد کا، جبر کا کوئی ہے تو وہ یہ جمہوریت ہے۔ کیوں آج پاکستان میں کیوں لوگ نہیں اٹھتے؟ اس لیے کہ اس جمہوریت نے ایک کلاس کریٹ کی ہوتی ہے، ان اوپر کے طبقے کی، وہ اوپر کے طبقے کو خوشحال رکھتے ہیں،
تو اٹھنا تو اوپر کے طبقے نہیں ہوتا ہے. اگر اوپر کا طبقہ چپ رہے, منہ بند کرے, تو نیچے کے طبقے والے 70-80% لوگ, وہ جن کا ووٹ ہے, جن کے ووٹ کی طاقت ہے, وہ بیچارے خاموش ان کی جانب دیکھتے رہتے ہیں. جنت پاکستان, یہ تحریک ان لوگوں کی ہے جو فکر اقبال, علامہ اقبال کی عطا کردہ روشنی, جس انداز سے قرآن اقبال نے سمجھایا ہے, اس کو ہم فکر اقبال کہتے ہیں. تو فکر اقبال والے لوگ جو ہیں بخوبی جانتے ہیں جو اقبال نے جمہوریت کے بارے میں کہا تھا, دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ وہ استبداد کا بدترین دیو ہے یہ. اس نظام کو, اس شیطانی نظام کو کوئی کاٹ نہیں سکتا, توڑ نہیں سکتا, ہمارے بس میں نہیں ہے. میں بھی آپ پاکستانیوں کی طرح ایک مجبور اور بے بس پاکستانی تھا, لیکن عین اسی طرح سے جس طرح سے یورپ میں بادشاہتوں کے خلاف اس دور میں انقلابات اٹھے جب پرنٹنگ پریس آئی اور اہل علم نے, اہل فکر نے حق اور صداقت کی بات عام کرنی شروع کی, مزدوروں کے حقوق کے بارے میں بات کی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انہی ظالموں نے اس پرنٹنگ پریس کو کنٹرول کر لیا بڑے چابک دستی کے ذریعے سے. اب اخبارات میں میرے جیسوں کے مضامین نہیں شائع ہوتے. اسی طریقے سے میڈیا آیا تو میڈیا کے ذریعے سے جو بھی ریڈیو کے ذریعے سے انقلابات ابھر سکتے تھے ابھرے. اس کے بعد ان ظالموں نے انتہائی چابک دستی کے ساتھ میڈیا کو کنٹرول کر لیا. کیسے؟ میڈیا کو کہا کہ جی بھر کے بادشاہ وقت کو گالی دو, جی بھر کے نفرت پھیلاؤ بادشاہ کے خلاف, نقص نکالو. اس کا نام رکھ دیا فریڈم آف سپیچ, جو مرضی کرو. اس سے عوام کی بھڑاس نکلتی ہے. دیکھا کیسے استعمال کیا فریڈم آف سپیچ کو؟ وہی جو پریشر کوکر کی بھی میں نے ایک بار مثال دی تھی آپ کو, کہ پریشر کوکر میں ایک چھوٹا سا سیفٹی والو لگا ہوتا ہے, اس میں سے تھوڑی سی ہوا پھس پھس کر کے نکلتی رہتی ہے. بس یہ میڈیا یہ کام کرتا ہے, عوام کے اندر جو غیظ اور غصہ ہے اس کو اور انگیخت کرتا ہے. چنانچہ ساری انرجیز قوم کی کس چیز میں صرف ہو رہی ہیں؟ زرداری کو گالیاں دینے میں, گیلانی کو گالیاں دینے میں, اس سے پہلے مشرف کو گالیاں دینے میں, اس سے پہلے نواز شریف کو گالیاں دینے میں. یہ بڑی چالاکی کی چیز ہے جو آپ نہیں سمجھتے. آپ کو اس کی سائنس سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ میڈیا میں کیوں اس طرح سے آزادی دی جاتی ہے. فریڈم آف سپیچ, آزادی ابلاغ, آزادی اظہار, یہ اتنی چالاک ذہنیت نے یہ پیدا کی ہے یہ چیز کہ آدمی حیران ہے اس مینٹیلٹی پر جنہوں نے یہ چیز سوچی. میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا خوب چال چلی ہے ان شیاطین نے, کیا خوب کہ پبلک اپنی ساری انرجی صرف کس پہ کر رہی ہے؟ گالیاں دینے میں. آپ فیس بک پہ دیکھو, صبح و شام گالی, صبح و شام گالی. کس کو؟ زرداری کو, گیلانی کو. دنیا بھر کی حکومتوں میں عوام یہی کر رہی ہے. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں ان کی بھڑاس نکلتی رہے. اس گالی گلوچ سے کسی طریقے سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا, کچھ نہیں بگڑتا. وہ آگے سے دانت نکالتے ہیں وہ آگے سے دانت نکالتے ہیں. اس سے پوچھا کسی نے کہ پاکستانی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس نے کہا چلے جاؤ, انہیں روکتا کون ہے؟ موگیمبو خوش ہوا. یہ ہے آپ کا موگیمبو. یہ سارا نظام وہ مافیا کیا لفظ ہے صاحب,
دنیا بھر کی حکومتیں یہی کچھ کر رہی ہیں، اور ہر 4-5 سال بعد جمہوریت کے نام پہ ایک نیا نعرہ لگانے والے اٹھتے ہیں۔ اب پاکستان میں نیا نعرہ لگانے والے جو اٹھتے ہیں وہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا، صرف قوالی کا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر پچھلی قوالی بھیرویں میں تھی تو اس دفعہ سوچا کہ نہیں، چلو اس دفعہ مالکو سنا دیا جائے۔ ایک ہی راگ ہے، ایک ہی بات ہے، کچھ نہیں بدلتا۔ ایسے میں اس انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ جان گیا اور میرے ساتھی یہ جان گئے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے سوشل میڈیا۔ میڈیا پر تو ہماری آواز کبھی بھی نہیں اٹھائی جائے گی، نہ کوئی بولنے دے گا، لیکن اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم نے تحریک چلائی۔ کس چیز کی تحریک ہے یہ؟ سبیل اللہ کے قیام کی۔ آج میں اسی سبیل اللہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سبیل اللہ چیز کیا ہے، اور جنت پاکستان کے نام سے یہ جو پارٹی اٹھی ہے، یہ جو آپ کی پارٹی ہے، جان لیجئے کہ یہ سبیل اللہ قرآن کریم کا لفظ ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کا ایک مشن تھا، سبیل اللہ کا قیام، رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق، لیکن اس انداز سے کہ انسانوں کو وہ رزق بغیر کسی آپریشن کے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی مزدوری کے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ انہیں روٹی، کپڑا، مکان ہی نہیں، زندگی کی ہر شے، اس لیے کہ پیدا تو اللہ کرتا ہے۔ تو تمام انبیاء یہ وعدہ کرتے تھے کہ یہ سبیل اللہ قائم کرو، اس سے تمہارا ملک، تمہاری زندگیاں جنت بن جائیں گی۔ یہ نظام جس میں آپ کو روٹی، کپڑا، مکان، یہ تمام چیزیں، یہ روٹی، کپڑا، مکان کی بات نہیں کر رہا۔ ہر شے مفت ملے گی، ہر شے مفت ملے گی۔ پاکستان کی سرزمین کا ایک ایک انچ، ایک ایک چپا، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ نواز شریف کی فیکٹریاں نہیں ہیں، اس فیکٹریوں میں آپ کام کرتے ہو، یہ فیکٹریاں تمام آپ کی ہیں۔ یہ جتنی پاکستان کی زمین، اس کا پروڈیوس، محنت کون کرتا ہے اس میں؟ آپ کرتے ہو۔ مالک کون ہے اس زمین کا؟ اللہ مالک ہے۔ تو سبیل اللہ یہ ہے کہ جس کا مالک اللہ ہے، قانون اللہ کا ہے، رزق اللہ کا ہے، وہ رزق اللہ کے بندوں کو بلا مزد و معاوضہ پہنچنا چاہیے، یہ گارنٹی دیتا ہے وہ نظام جسے ہم اسلامی نظام کہتے ہیں۔